خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous sommes honorés de vous présenter les points forts des rencontres avec des khuddam de l'Allemagne et des atfal de la Norvège. Nous débutons par la rencontre de samedi entre Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, et les membres du bureau exécutif de la Khuddam al-Ahmadiyya de l'Allemagne. Le week-end dernier, deux délégations ont eu le privilège de rencontrer Sa Sainteté le Calife. Samedi, des Qaïdines et des membres des bureaux exécutifs régionaux de la région de Sud-Ouest Hossein de la Khuddam al-Ahmadiyya de l'Allemagne ont eu le privilège de rencontrer Sa Sainteté le Calife. Les Khuddam avaient fait le déplacement spécialement pour la rencontre qui s'est tenue dans les studios de la MTA à Islamabad. Après la prière silencieuse, les Khuddam ont pu poser des questions concernant la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. ہم جماعت کے اموال کو کیسے صحیح طریق پر خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی غلط خرچ ہوتا دیکھیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جماعت احمدیہ میں نظام ہے، ایک بجٹ بنتا ہے، چاہے جماعت کا ہو یا ذیلی تنظیموں کا ہو۔ پہلے لوکل سطح پر دیکھا جاتا ہے، پھر عاملہ اس کو دیکھتی ہے۔ جماعتی نظام میں تو ایک فنانس کمیٹی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے، پھر شورا میں پیش ہوتا ہے، پھر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہر مت میں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے بجٹ۔ تو یہ نظام قائم ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اس کو پول پروف بناؤ، اس کو محفوظ بناؤ، اور کہیں ایسی جگہ بات نہ ہو جو غلط طور پہ امکان ہو کہ خرچ ہو سکے۔ اور جب یہ پیسہ بجٹ چلا جاتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں، اس وقت ایک ہاتھ میں تو نہیں ساری رقم چلی جاتی نا، مرکز میں رہتی ہے نا۔ خدام الحمدہ کا بجٹ ہے مثلا، تو وہ جو بجٹ مہتمین کے لیے ہے یا ہر شعبے کے لیے بنا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہ صدر کی منظوری سے ہوتا ہے۔ اگر کہیں زائد خرچ ہو رہا ہو تو پھر عاملہ میں منظوری ہوتی ہے، پھر مرکز سے دوبارہ منظوری لی جاتی ہے۔ تو یہ نظام تو ایک باقاعدہ بنا ہوا ہے۔ اگر پھر بھی کسی نے چوری کرنی ہے تو چور تو تالے توڑ کے بھی چوری کر لیتے ہیں، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو فوری طور پہ اس کی رپورٹ کرنی چاہیے، اور اگر تو وہ اپنے عاملہ کے اندر اور مسجد کے اندر ہی حل ہو سکتا ہے معاملہ تو وہاں حل ہو، نہیں تو مرکز میں رپورٹ کرو، اور مرکز پھر اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے۔ قاعدہ بھی بنا ہوا ہے جماعت میں کہ اگر کوئی مالی بے قاعدگی ہوتی ہے اور کسی کے ذمہ نکل آتی ہے رقم کہ اس نے غلط طور پہ استعمال کی، تو وہ ادا کرے، اس کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر زیادہ رقم ہے اور نہیں وہ ود ان ٹائم لمٹ ادا کر رہا تو اس کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ادا کر دیتا ہے اور پھر اخراج معاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سزا جو اس کو ملی ہو عہدے نہ دینے کی یا اخراج کی، وہ سزا جب مکمل ہو جائے، مطلب ایک آدمی پورا کر لے، اپنی غلطی تسلیم کر لے اور ادائیگی کر دے غبن یا کسی قسم کی غلط بات مالی معاملات میں، تو پھر بھی اس کو 3 سال تک کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا۔ یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جماعتی نظام تو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جماعت کا محفوظ طریقے سے رکھا جائے، جس حد تک محفوظ ہو سکتا ہے مال۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہو کہ مال میں تمہیں دوں گا اور جماعتی کام چلتے رہیں گے، اور اس کی کوئی فکر نہیں مجھے فکر صرف یہ ہے کہ جب میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ جو مال آئے گا اسے دیکھ کے ان میں لالچ نہ پیدا ہو جائے گا، وہ اس کو صحیح طرح خرچ کرنے والے بھی ہوں گے، اس کا صحیح مصرف ہوگا، اس کو صحیح طرح پہ ہر جگہ خرچ کیا جائے گا، اور جو دیا جائے گا اس کو مناسب طور پر خرچ کریں گے۔ یہ فکر ہے مجھے، بس ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے، اور یہی حضرت مسلمان کی فکر تھی۔ اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنے والے ہیں، خاص طور پر مال کا کام کرنے والے اور ہر خدمت کرنے والا ہے،
اس کا اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رکھے، اور ایمان محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں خوف خدا بھی پیدا ہو اس حد تک کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے یہ جماعتی اموال ہیں ان کو غلط استعمال کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے، اور نہ کبھی یہ خیال آئے کسی خدمت کرنے والے کو کہ میں اپنی خدمت سے بے اتنائی کروں اتنی کہ اس کا صحیح طرح اس کا حق نہ ادا ہو سکے۔ ہر جو عہدیدار ہے، یا عہدیدار ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ خدمت گزار ہے، ہر خدمت کرنے والا جو ہے جس کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو مسلم نے فرمایا نا نظم ہے، ایک فضل الہی جانو، اس کو فضل الہی سمجھو، اور اس کے مطابق جو تمہاری صلاحیتیں ہیں، جو تمہاری علم ہے، جو تمہاری استعدادیں ہیں، ان کو خرچ کر کے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرو۔ تو ہر جو کام ہے جماعت کا، چاہے وہ اموال کے رکھنے کا کام ہے، مال کے خرچ کرنے کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، یا کوئی بھی شعبہ جو کسی کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا حق ادا کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سپرد جو امانتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ وہاں سے نے فرمایا کہ تمہیں نگران بنایا گیا ہے ہر کام کا، اور جن کو نگران بنایا گیا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس کو ادائیگی نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، چاہے اس دنیا میں پکڑتا ہے یا اگلے جہان میں پکڑتا ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہمارے علم میں آتی ہے بات تو قاعدہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دو، یا مالی بے قاعدگی ہے تو بعض دفعہ اخراج بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اور سزائیں ملتی ہیں، اور جب سزا جس مقصد کے لیے ملی ہوتی ہے وہ حل ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، یا مالی معاملات ہیں تو مالی رقم اسے وصول کر لی جائے، تو تب بھی وہ 3 سال تک کوئی عہدہ نہیں مل سکتا اس کو۔ آپ کے کل کے خطبہ میں جو دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا ہے کہ ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا ہوگا۔ پیارے آقا، ہم خدام کن طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابھی تو خدا کو تعلق بڑھا سکتے ہیں؟ ابھی تو خدا کو یہ نہیں پتہ لگا تعلق کو کس طرح بڑھنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں 2 ہی مقصد لے کے آیا ہوں، ایک یہ کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا، اس کا صحیح عبد بنانا، اور دوسرا یہ کہ انسان کے حق ادا کرے دوسرے کے۔ اور صحیح عبد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے سے تعلق پیدا کرو، عبادت کا حق ادا کرو ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ اللہ تعالیٰ سے پیار ہوگا تو وہ نیک کام کرتے رہو گے، ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز اور دعا، 5 وقت نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کو ادا کرو، اس میں رو کے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دے دیا، جس میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ وہ جو بگڑ گئے، نہ وہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، یا وہ جو تیری سزا کا موجب بن گئے، ایسے لوگوں میں سے ہم نہ بنیں۔ جب یہ دعا کرو گے، غور کر کے پڑھو گے، اور میں نے مختلف دعائیں بھی پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ درود شریف اور استغفار اور رب کل شیء خادمہ کا پڑھو، یہ چیزیں جس طرح حضرت خلیفہ ثالث نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک بزرگ آئے انہوں نے کہا کہ اگر تم درود شریف اس طرح پڑھتے رہو گے تو تم ایک لوہے کے محفوظ قلعے میں آ جاؤ گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ تو اس طرح محفوظ کرنے کے لیے درود شریف پڑھو اور نیک کام کرو، تو یہی ہمارا کام ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اور جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنے گا اور ہمیں اس آگ سے بچا لے گا جو دنیا میں پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ پیارے حضور۔ میرا سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ لوگ جوک تر جوک احمدیت میں داخل ہوئیں گے، ہم اس کی تیاری کے لیے ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو اپنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت ہماری زندگیوں میں لے آئے،
فی دین اللہ افواجہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ. جب فتح آئے گی تو لوگ دوک چرچوک دین میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کہ جو مسیح عیسوی تھا عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچیں. 300 سال تک وہ چھپتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے نا. 300 سال سے زائد عرصہ تک غاروں میں رہے, مختلف جگہوں پہ کبھی چھپ جاتے تھے, کبھی ظاہر ہو جاتے تھے, کبھی نکلتے تھے, تبلیغ کرتے تھے. اصحاب کہف جو تھے کبھی باہر آ جاتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے پہ 300 سال نہیں گزریں گے جب تم دیکھو گے کہ دنیا کی بڑی تعداد اسلام احمدیت میں داخل ہو جائے گی. تو ابھی ہمیں 130 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ 290 سال کے بعد بھی احمدیت پھیلے. ہم کوشش کریں اگر اپنے اعمال ٹھیک رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں, اپنی روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کریں, اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں, جس طرح میں نے ابھی بتایا ان کو بھی اپنے ہمسایوں کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں جو اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے. عبادت کے معیار اونچے کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ہمیں وہ دن دکھا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک انٹرنیٹ پہ اپنے مرضی کے پروگرام دیکھتے رہے ہیں یا گیمیں کھیلتے رہیں ہیں یا سوشل میڈیا پہ بکواس سنتے رہیں اور بکواس کرتے رہیں اور پھر کہیں اللہ میاں فتح نہیں آئی. فتح کہاں سے آئے گی؟ فتح تو آئے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹکانے سے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیغام کو پہنچانے سے. ہاں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو کرو تبلیغ کرنے کے لیے, بس بتانے کے لیے. لوگ جرمنی میں خلاف ہو گئے ہیں جی, اسلاموفوبیا ہو گیا. تو سارے خدام اگر مل جائیں, 12,000 خدام اگر سوشل میڈیا پہ جا کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور کہ بندوں کے حق ادا کرو, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میری عبادت کرو, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تو بچنے کے لیے یہ ذریعے ہیں, اگر یہ بھرمار کر دو تو سارے جرمنی کو تم کور کر لو گے. کسی کو یہ کہنے کی پھر شکایت نہیں رہے گی کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا. تو ہم یہ اپنا کام کریں گے جب تو تب ہم بچیں گے بھی نا. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ تو پھیلے گی, لیکن کوشش یہ کرو, دعا یہ کرو کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں اور ہمارے زمانے میں زیادہ سے زیادہ پھیل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں تو بعد میں آنے والی پھر جمار پڑے گی, کچھ جنگ عظیم ہوگی یا کوئی آفت اور آ جائے گی. اگر جنگ عظیم سے بچ بھی گئے تو پھر کوئی اور آفت آ جائے گی. ضروری نہیں کہ جنگ عظیم ہی ہو, جس سے پھر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان پیدا ہوگا, پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سننے کی طرف رجحان پیدا ہوگا, پھر جماعت پھر تیزی سے ترقی کرے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وہ پورا ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہمارے زمانے میں پورا ہو جائے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہوں اور سارا دن سوشل میڈیا پہ فضولیات دیکھ رہے ہوں اور پھر کہتے ہیں اللہ میاں انقلاب نہیں آیا. انقلاب اس طرح آیا کرتے ہیں, صحابہ کا انقلاب اس طرح آ گیا تھا, انہوں نے جانیں قربان کر دی تھیں. ٹھیک ہے. آج کل میں بتا رہا ہوں تو وہاں کل ہی بتایا میں نے, بھوکے رہ کے کپڑے اتنے تھے کہ سردی کو سے بچنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے زبانیں تک جم گئی تھیں, بول نہیں سکتے تھے, آنسل کے بلانے پہ بھی نہیں بول سک رہے تھے اس وقت. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آ رہی ہے فتح, فکر نہ کرو. ہیں فی دین اللہ افواجہ, لوگ آئیں گے دین میں فوج در فوج, اور وہ پھر آئے. تو یہی حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہو اور اس کو غلط کر دے. وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم نے کتنا حصہ ڈالنا ہے, جتنا ہم حصہ ڈالیں گے اتنا ہمیں وقت مل جائے گا, جتنا اگلے حصہ ڈالیں گے ان کو اتنا مل جائے گا. تو دیکھ لو کتنا حصہ ڈالنا ہے, خود فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. پیارا حضور, وہ خدام بھائی جن کا کئی سالوں کا چندہ بقایا ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بقایا معاف کر دیا جائے تو ہم چندہ دینا شروع کر دیں گے, ایسے بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں, ان کو تو شاباش دو تم, اور ان کو عزت دو, ان کا احترام کرو کہ تم نے سچ بولا اور اپنی حالت بتا دی کہ پچھلا بقایا ہم دے نہیں سکتے.
اور وہ ختم کر دو تو صدر مجلس کو اختیار ہے کہ وہ ان کا چندہ ختم کر دے اور آئندہ سے وہ ان سے کو باقاعدگی سے دیتے رہیں اپنی آمد کے مطابق. پچھلا مجبوری ہے، خطبوں میں بیان کر چکا ہوں. یہ خدا ملمد کے چندے کی بات نہیں. جماعتی چندے بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا اور معاف کر دیا جائے تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک شرط رکھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا معیار چندے کا وہ نہیں ہے، اس لیے وہ عہدے دار نہیں بن سکتا 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی حالت ایسی ہے تو غریب سے بھوکا مار کے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے اسے نکالو، اس کو بھوکا مار دو انسان کو. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو غریب بھوکے مر رہے ہیں ان کو تم دو اپنے پاس سے، جن کے پاس کشائش ہے وہ دیں، جن کے پاس پیسے ہیں وہ دیں، ان کو بھوک ان کی دور کریں. تو جماعت احمدی ظالم نہیں ہے کہ ایک بندہ بھوکا مار رہا ہے کہ نہیں تمہیں چندہ ضرور دینا ہے. جو نہیں دے سکتا ٹھیک ہے وہ لکھ کے دے دے ایمانداری سے کہ میں نہیں دے سکتا یا میں کم شرح سے دے سکتا ہوں. جماعتی چندہ بھی اگر ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں 1/16 نہیں دے سکتا، اسے کم دینا چاہتا ہے 1 دے دے. ٹھیک ہے، تو اگر معاف کروانا چاہتا ہے پچھلا معاف ہو جاتا ہے، پھر آئندہ سے وہ دیتا رہے. اور اگر یہ کہے کہ ہاں اتنا بھی میرے پہ ہمت نہیں ہے کہ میں دے سکوں باقاعدہ، اگر 1% دے سکتا آدھا فیصد دے دے، صدر خدا ملمد اس کی اجازت دے سکتا ہے. اور جو لازمی چندے ہیں ان کو خلیفہ وقت اس کی اجازت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، سوائے وصیت کے چندے کے. وصیت کے کیونکہ اس نے ایک عہد کیا ہوتا ہے کہ میں یہ دوں گا، اور خود اپنی مرضی سے ایک عہد کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ لازمی ہے، وہ اتنا دینا پڑتا ہے. باقی چندہ عام بھی معاف ہو جاتا ہے. خدا ملمد کا چندہ تو معمولی چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو قریب لاؤ. صرف چندے کی وجہ سے ایک احمدی کا ایمان ضائع نہیں ہونا چاہیے. پھر جب وہ ایمان بڑھے گا تو وہ چندہ دینے کی خود بخود عادت پیدا ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے لکھتے ہیں ہمارا چندہ معاف کر دیں، میں معاف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ دے دو. بعض لوگوں کا 6 مہینے کے بعد دوبارہ خط آ جاتا ہے ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم نے معاف کروایا چندہ، ہم پورا چندہ دیں گے کیونکہ ہمارے کام میں بے برکتی پڑ گئی ہے اس کے بعد سے. تو ہمیں وہ کینسل کر دیں اپنا پہلا حکم اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم پورا چندہ دیا کریں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو احمدی کا ایمان بڑا مضبوط ہے. اگر ایمان ضائع کرنے والے عہدے دار ان کا ایمان ضائع نہ کر دیں یا خود شیطان اس کے پیچھے لگ کے اس کا ایمان ضائع نہ کر دے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مہلت لیتا ہے تو اس کو دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. Un khadim a demandé comment rapprocher de la Jamaat les jeunes qui s'en sont éloignés en raison d'un impair commis par un responsable de la Jamaat. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہو کہ آپ نے اس عہدے دار کی بیعت نہیں کی ہوئی. دین کا معاملہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہم نے یہ تسلیم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری کامل شریعت لے کے آئے ہیں. اور ہم نے یہ تسلیم کیا کہ آپ کی پیش گوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخری زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دین کو ریوائیو کرنے آئیں گے. اور ایسی حالت میں جب دنیا کی حالت بگڑ گئی تھی اور انتہائی بے روی پیدا ہو گئی تھی اور گناہ ہر طرف چل رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اصلاح کے لیے. اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور مسلمانوں سے بھی کیا کہ ایک زمانہ پھر آئے گا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی گی 14ویں صدی میں، 13ویں صدی کے آخر میں، جب مسلمانوں کی حالت پھر بگڑ جائے گی. پھر اس کے ریوائیول کے لیے مسیح موعود آئے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے اور دین کی اصلاح کے لیے آئے، لوگوں کو صحیح دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن جو لوگ پھر بھی آپ کو ماننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، آپ نے اس لیے 10 شرائط بیعت رکھی ہیں کہ یہ بیعت میں شرطیں ہیں، ان پہ پورا اترو گے تو میں سمجھوں گا تم صحیح احمدی ہو. اگر ان شرطوں پہ عمل نہیں کر رہے تو تم کہتے رہو بشک تم احمدی ہو، احمدی نہیں ہو اللہ کی نظر میں، حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا کہ بیعت کر کے میرا نام لے کے میرے ساتھ منسوب ہو کے میرے ساتھ اٹیچ ہو جانے کے بعد پھر مجھے بدنام نہ کرو. یہاں تک آپ نے فرمایا، بڑے درد سے فرمایا کہ مجھے بدنام نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں،
عہدیدار جو ہیں وہ اپنے نیک کام کریں, اپنے نمونے قائم کریں. عہدیدار کے نمونے تو ہونے چاہیے سامنے. اور جس طرح انصر نے فرمایا کہ ہر رائی جو ہے, ہر جو نگران ہے کسی بات کا, وہ اس کام کو اس کے ذمہ دار ہے, اس کو پوچھا جائے گا اس کے لیے. اگر ایک سیکٹری تربیت ہے, قائد تربیت ہے, قائد تبلیغ ہے, محتم تبلیغ ہے, محتم تربیت ہے, اور جماعتی نظام میں, لجنہ میں, خدام میں, انصار میں یا جماعت میں جہاں بھی کوئی ہے عہدہ, اگر وہ اپنی صحیح طرح کام سر انجام نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا. اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تمہاری وجہ سے انسان بگڑا تھا. لیکن لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ تم نے بیعت مسیح موعود کی گئی ہے, اس عہدیدار کی نہیں کی. یہ عہدیدار منتخب کیا گیا 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, کل کو یہ ہٹ جائے گا ہے, لیکن تم پیچھے ہٹ کے اپنا پورا دین ضائع کر دو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے, اور یہ لوگوں کو سمجھاؤ. اور اللہ تعالیٰ بہتر لوگ تمہارے لیے پیدا کرے, جو بہتر کام کرنے والے ہوں, وفا کے ساتھ کام کرنے والے ہوں, اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہوں, لوگوں کا درد دل میں رکھتے ہوئے کام کرنے والے ہوں. تو یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے. ان کو سمجھاؤ, پیار سے لے کے آؤ کہ تم نے بیعت کی ہے مسیح علیہ السلام کی, اس کے بعد خلافت احمدیہ کی. تو جو تمہیں شکوہ ہے خلافت سے کرو. عہدیدار کل کو ہٹ جائیں گے. ہاں اگر کوئی ایسا غلطی ایسی کر رہا ہے جس کی وجہ سے بے شمار نقصان ہو رہا ہے, تو جو دوسرے عہدیدار ہیں, صدر جماعت خدام الاحمدیہ, وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہدیدار صحیح کام نہیں کر رہا, اس لیے اس کو. اور ایسے عہدیداروں کی جب رپورٹ آتی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ بگڑ رہے ہیں یا وہ صحیح کام نہیں کر رہے, تو پھر ان کو بدل بھی دیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک شخص جو 2 سال کے لیے, 1 سال کے لیے, 3 سال کے لیے بنایا گیا ہے, وہ ضرور اپنی ٹینیور پوری کرے. اس سے پہلے بھی ہٹایا جا سکتا ہے. اس لیے علم میں آئے گا ہمارے تو بات کریں گے نا. اس لیے اپنے ایمان کو اس کے ساتھ بریکٹ نہ کرو. لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنا ایمان کو سلامت رکھو, اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے, اس کے بد اثرات سے مجھے نجات دے. نہ یہ کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے. میں اپنا ایمان ضائع کر تو میں نقصان میں ہوں نا, اور اگر اس کے بد اثرات سے میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تو دوسرے لوگ بھی بچیں گے. اس لیے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اس لیے اس طرح تربیت کرو, اپنے قریب لاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک نائب ناظر تھے پاکستان میں اصلاح ارشاد کے, انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت مرزا شریف احمد صاحب نے, جو حضرت مسیح علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے, وہ ناظر اصلاح ارشاد ہوتے تھے. کہتے جب میں دفتر میں آیا مربی بن کے اور عہدہ میرے سپرد ہوا, تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بات سنو, ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو تمہارے اپنے رویے کی وجہ سے جماعت سے دوڑانا بہت آسان کام ہے. وہ دور ہٹا دو گے تم اپنے رویے کی وجہ سے, یا غلط باتیں کر کے اس کو جماعت سے دور ہٹا دو گے, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن کسی کو جماعت کے اندر لے کے آنا, تبلیغ کر کے اس کو احمدی بنانا یا اس کے ایمان میں اضافہ کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے تم کوشش کرو کہ تم نے لوگوں کو ایمان سے دوڑانا نہیں ہے, ان کا ایمان مضبوط کرنا ہے اور ان کے اندر نظام میں اور سسٹم میں زیادہ بہتر طور پہ ایبزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے لوگوں کو بھی سمجھاؤ, دعا بھی ان کے لیے کرو, اور ان سے بھی کو آپ دعا کریں بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کو ضائع کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ بہت. السلام علیکم. Le jour suivant, 36 Atfal de la Norvège ont eu la chance de rencontrer Sa Sainteté le 5e calife. Les jeunes étaient venus spécialement de la Norvège pour une rencontre qui s'est tenue dans les studios de la MTA à Islamabad. Après la récitation du Saint-Coran suivie d'une qasida et d'un poème, les jeunes ont pu poser des questions sur des thèmes contemporains et sur l'islam. Un jeune a demandé si l'intelligence artificielle est une technologie profitable. بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی, نہ اچھی ہوتی ہے. انسان اس کو برا بھی بنا دیتا ہے, اچھا بھی بنا دیتا ہے. جہاں تک کہ جو انسان ہے نہ وہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, وہ اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کی اچھی تربیت ہو جائے تو وہ اچھا بن جاتا ہے, بری تربیت ہو تو برا بن جاتا ہے.
اچھے دوست مل جائیں تو اچھے بن جاؤ گے تم، برے دوست ہوں گے، آوارہ گرد ہوں گے، فلمیں دیکھنے ہوں گے، ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہنے والے ہوں گے، پڑھائی نہ کرنے والے ہوں گے تو اس جیسے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. اسی لیے ایک موقع پر کسی نے سوال کیا حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ میرے اندر پہلے خدا کے قریب رہنے کی اور اس پہ ایمان زیادہ تھا، اب آہستہ آہستہ وہ ایمان ختم ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا تم اسکول میں بیٹھتے ہو نا، جیسے کالج میں، جو تمہارا سیٹ فیلو ہے نا وہ لگتا ہے ایتھیسٹ ہے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں، سیٹ بدل لو اپنی، دوسری جگہ بیٹھ جاؤ جو اچھا نیک دیندار ہے، تو وہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے سیٹ بدل لی اپنی اور وہ دیندار کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کو دینی خیالات آنے لگے، اچھا ہو گیا. تو اسی طرح یہ آج کل کے جو سسٹم ہے نا، یہ سارے اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس سے اچھے نیک کام بھی ہو سکتے ہیں اور ترجمے کے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن سارا ٹوٹلی اس کے اوپر ریلائی کرنا، اس پہ ڈیپینڈ کرنا، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ بعد میں پھر دیکھنا پڑتا ہے. ہماری دینی کتابیں ہیں مثلاً، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں، اے آئی اپنے ترجمے سے کر دے گی تو اس کو پھر دوبارہ ریڈنگ کرنی پڑتی ہے، اس کو پھر ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اے آئی کے پاس تو اتنا ہی کیپیسٹی ہے نا جتنی اس کو آپ نے فیڈ کی ہوئی ہے، کہ اس کو جو انسان نے فیڈ کیا وہ اس نے پروڈیوس کر دینا. ٹھیک ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. تو ترجمے میں مثلاً بعض ایک لطیفہ مشہور ہے، کسی نے کہا کہ شعر ہے غالب کا کہ ہے خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، کہ مطلب یہ ہے اس کا، دنیا میں خبر پہنچی ہوئی ہے کہ غالب کو ڈسگریس کیا جائے گا. موٹا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے. تو کسی کو اس نے کہا ترجمہ کرو اس کا کیا ہوگا، اس نے کہا اٹ از اے ہاٹ نیوز دیٹ دا پارٹس آف غالب ول فلائی. تو یہ ترجمہ اے آئی کو تم دو گے تو اس نے پرزے کو پارٹس بنا دے گا اور اڑنے کو فلائی کر دے گا. تو اس طرح کو ہو تو بہرحال تمہیں تو دوبارہ دیکھنا پڑے گا نا، ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہاں اس کا اچھا استعمال ہے، بعض لوگ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنا، پھر بعض اس کے ذریعے سے غلط انفارمیشن دے کے کسی کو اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا، بدنامی میں لے کے آنا، یا غلط قسم کی انفارمیشن دے کے ایک بالکل غلط، جس طرح میں نے بتایا نا شعر کا مطلب غلط ہو گیا، اسی طرح غلط انفارمیشن دے دو گے تو وہ غلط ہے. ہاں جہاں ایک حد تک جو تمہارے کنٹرول میں ہے، اے آئی کو استعمال کرو، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن ٹوٹلی اس کے اوپر ڈپینڈ کر لو گے اور اس پہ غلط کام لینے شروع کر دو گے، ان کو لوگوں کو ڈیفیم کرنا شروع کر دو گے، ڈسگریس کرنا شروع کر دو گے اس کے ذریعے سے، اور غلط فیک قسم کی خبریں بنانی شروع کر دو گے تو وہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے کام لینے ہیں تو لے سکتے ہو اس سے. ٹھیک ہے، ہم بھی اسے ریسرچ کر رہے ہیں، مرکز بھی ریسرچ کر رہا ہے، چھوٹے موٹے کام بعض دفعہ ہمارے لوگ لے لیتے ہیں اور مزید ریسرچ ہو رہی ہے. تم لوگوں کو، احمدیوں کو ریسرچ کرنی چاہیے اس پہ، اور اس کا جو اچھا استعمال ہے وہ اگر کریں تو اٹس گڈ، انسانیت کے لیے اچھا ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، دشمن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. My question is, how can I make a stronger bond with Allah? اسٹرانگر بانڈ اگر تم نے اللہ سے بنانا ہے تو اس طرح بناؤ کہ نماز، 5 نمازیں اللہ میاں نے فرض کی ہیں. کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ 10 کے ہو گئے ہو نا. 10 سال کی عمر میں نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. آن صلی اللہ نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو کہو نمازیں پڑھا کرے، سختی کرو. ٹھیک ہے نا، اور ان کو ضرور پڑھایا کرو. تو اس لیے نماز پڑھنی چاہیے. 5 نمازیں پڑھو، اور 5 نمازیں غور سے پڑھو، سوچ کے پڑھو. اللہ میاں سے دعا کرو سجدے میں کہ اللہ میاں اس کا تمہارے سے تعلق پیدا ہو، وہ بانڈ اچھا مضبوط ہو جائے. سورہ فاتحہ آتی ہے نا نماز میں پڑھتے ہو، الحمدللہ رب العالمین. آن صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ لازمی ہے ان کو ہر نماز میں پڑھنا. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں. پہلے اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ میاں سے کہا کہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تیری مدد سے عبادت کر سکتے ہیں ہم. اس لیے اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ میاں ہمیں عبادت کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے،
اور ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے لیے اللہ میاں سے مدد مانگو. اللہ میاں ہم تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہم تیری صحیح طرح عبادت کر سکیں. ٹھیک. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، رائٹ پاتھ پہ، جو سیدھا راستہ ہے، جو برا راستہ نہیں ہے. ہمارے دوست بھی اچھے ہوں، ہمارے ماحول بھی اچھا ہو، ہم اچھی باتیں کرنے والے خود بھی ہوں ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف نہ دیں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے، ہمیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے والے ہوں. ٹھیک. تو اس کو اہدنا الصراط المستقیم ہوگا یہ تمہارے لیے فی الحال. پھر جس طرح عمر بڑھتی جائے گی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مزید وسیع ہوتی جائے گی ہیں. تو یہ مانگو تو اللہ میاں سے بانڈ اسٹرانگر ہو جائے گا تمہارا. میرا سوال ہے کہ میں اچھا وقف نو کیسے بن سکتا ہوں؟ میں نے ایک دفعہ وقف نو پہ خطبہ دیا تھا کہ تم اچھے وقف نو کیسے بن سکتے ہو کینیڈا میں ہیں. وہ اپنے سیکٹری وقف نو سے کہو کہ وہ نکال کے تمہیں بتائیں. اس میں بہت ساری باتیں 30-35 باتیں تھیں، لیکن موٹی باتیں یہ ہیں اچھے وقف نو بن سکتے ہو اگر اللہ تعالیٰ پہ تمہیں ایمان ہے اور اس کی عبادت کرتے ہو. اللہ میاں نے کہا میری عبادت کرو. ٹھیک ہے. اور عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی. کتنے سال کے ہو تم؟ 10. ہاں 5 وقت کی نمازیں پڑھو. اللہ میاں نے حکم دیا ہے، اب تمہارے پہ فرض ہو گئی ہیں نمازیں. ٹھیک ہے. اور اللہ میاں سے دعا کرو کہ تمہیں اچھا انسان بنائے، اچھا بچہ بنائے. قرآن شریف روز پڑھا کرو. ٹھیک ہے. قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، چاہے 1 رکوع کی تلاوت کرو، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھنے کی کوشش کرو. وقف نو کو قرآن شریف کی ٹرانسلیشن بھی آنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ اس میں کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، کیا تعلیم ہے، اور میں نے اس کو پھر اختیار کرنا ہے، میں نے اس کو عمل کرنا ہے. پڑھو گے تو اس تعلیم پہ عمل کرو گے. پھر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں حدیثوں میں. وہ تمہارے لیے ایک سلیبس بنا ہوا ہے وقف نو کا، اس سلیبس کو پڑھو، اس میں سے جو باتیں سیکھنے والی ہیں سیکھو. ٹھیک ہے. اور ان پہ عمل کرو. صرف باتیں یاد نہیں کرنی بلکہ عمل کرنا ہے. پھر ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم ایک احمدی مسلمان ہیں، اور ایک احمدی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہترین مسلمان ہونا چاہیے. ہمیشہ سچ بولے، نمازیں پڑھنے والا ہو، قرآن کریم پڑھنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اچھے کام کرنے والا ہو، اچھے اخلاق ہوں اس کے. کسی سے لڑائی نہیں کرنی، بچوں سے لڑائی نہیں کرنی، بچوں کو کسی باتوں پہ لڑائی کرتے ہوئے غلط قسم کے گندی باتیں نہیں کرنی، گالی نہیں دینی ہیں، کسی قسم کا بھی یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور نیک کام کرنا ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اچھا بن کے جماعت کی خدمت کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، انسان ہیں، لوگ ہیں، دنیا ہے، ان کی خدمت اچھی طرح کر سکوں، دنیا کو پیار اور محبت کرنا سکھاؤں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور بہت ساری باتیں وہ خطبہ میں سے نکلوا لینا، اپنے سیکرٹری وقف نو سے کہو کہ تمہیں نکال کے دے دے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھو، اس پہ عمل کرو گے تو تم اچھے وقف نو بن جاؤ گے. جزاک اللہ. میرا نام سائم احمد ہے، اور میرا سوال ہے کہ مجھے اسکول میں آئی پیڈ ملا ہے، میں سوشل میڈیا سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ. آئی پیڈ یہاں بھی دے دیتے ہیں اسکولوں میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ انہوں نے اسکول والے جو غلط قسم کی سائٹس ہیں نا ان کو بلاک کر دیا ہوتا ہے، اس پہ وہ نہیں آ سکتی. تو اپنے اماں ابا سے کہو، یا تمہیں خود آتا ہے تو خود کہو کہ جو سوشل میڈیا کی جو غلط سائٹس ہیں نا پتہ کر کے وہ بلاک کر دیں. ٹھیک ہے. اور صرف وہ جو تمہاری تعلیم کے لیے جو اچھی ہے نا سائٹس وہ صرف کھولو، ان میں پڑھو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھا کرو. ٹھیک ہے. یہ ارادہ کرو میں نے غلط کام نہیں کرنے. لیکن بعض دفعہ بعض سائٹس ایسی ہیں جس میں تم بعض دفعہ بچوں کی کہانیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس میں غلط قسم کی ایڈورٹیزمنٹ آ جاتی ہے، اشتہار آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پھر دماغ پلوٹ ہوتے ہیں، ذہن جو ہیں وہ زہر آلود ہوتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں بچوں کے، ہیں بری باتیں سیکھنی شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہیں ایسی بات آئے تو فوراً اس سے آگے گزر جاؤ، چینج کر دو. ٹھیک ہے.
اور کوشش کرو، ارادہ کرو کہ میں احمدی مسلمان ہوں، میں نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اچھے کام سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اور اول تو پہلے ہی بلاک کروا دو نا ساری انفارمیشن لے کے اپنے اماں ابا سے کہہ کے، ساری ایسی ویب سائٹس جو تمہیں غلط قسم کی باتیں بتا سکتی ہیں نا ان کو بلاک کر دو، وہ آئیں ہی نہ، ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے، ایسی اپلیکیشنیں ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور صرف اچھی اچھی باتیں سیکھو دیکھو. اور جو تمہارے ایجوکیٹو پروگرام ہیں تعلیم کے لیے جو اچھے ہیں ان کو صرف دیکھو اور وہ پڑھو. تمہیں اسکول میں آئی پیڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پڑھو، اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ جا کے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پہ جا کے بیہودہ باتیں کرو، ٹھیک ہے. تو جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا ہے آئی پیڈ اس کو استعمال کرو، نہ کہ بری باتوں کے لیے، ٹھیک ہے. تم نے ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. À la fin de la rencontre, les Atfal ont reçu des stylos et des chocolats en cadeau de la part du calife et ont pris une photo avec Sa Sainteté le Calife. Sa Sainteté le Calife a aussi accordé une audience au docteur Hassan Jabaril, fondateur d'Adala, le centre juridique pour les droits des minorités arabes, et le docteur Hala Khouri Bisharat de la même organisation. Au cours de la rencontre, les invités ont sollicité les conseils du calife sur différents sujets, notamment sur le concept du djihad à notre époque. We believe in jihad, but the founder of the Ahmadiyya movement said, whom we consider as the promised Messiah, that now the jihad is prohibited for the sake of religion, otherwise not. Okay. For your country, for your territory, for your rights, you can do jihad. It was foretold by the Holy Prophet ﷺ that whenever Jesus will appear, whom you consider it or not, whenever he comes, he will postpone the wars and spread his message through peace, love and harmony. So for the sake of religion, for spreading the religion, jihad is not permitted. It is also the you see, prophecy in the promise of Allah Ta'ala, Allah, the Almighty, in the Holy Quran, that if a Muslim fights for the sake of his rights or religion, Allah will help him and he will win. And now we see the situation is different. Allah is not helping us. It means that we are not following the commandments of Allah properly. This is why we are losing. Even within the Muslim countries, we are fighting with each other. We ourselves are not united. There is a rift between us. In Sudan, what is happening? In Somalia, what is happening? In other countries, what is happening? In every Muslim world country, you will say, the Muslim world in every country, you would say that Muslims are fighting with each other. So how can they say that they are united and they will do jihad? But for the sake of your country, for the territory, if you are in an army, a soldier, and some enemies attack you, they make any offensive war against you, then you can retaliate. Of course, that is jihad, you can do it. There is no prohibition among Ahmadis. There are quite a number of Ahmadis. They are in the army. Wherever they are in the army, in that particular country's army, they do fight for them against the enemy. This is the definition we believe. I have spoken on this issue many times, that if all the Muslim countries, 54 Muslim countries unite together, Israel will never dare, or America will never dare to attack any of the Muslim countries. But we are not united. C'était là les points forts de différentes rencontres qui ont eu lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a continué ses récits sur la bataille du fossé. À la fin de son sermon, Sa Sainteté le Calife a enjoint aux Ahmadis de prier pour ces Ahmadis qui sont opprimés dans le monde entier. Et il a évoqué la discorde régnant au sein du monde musulman. پاکستان کے احمدیوں کو خود بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. آج کل ان پر زمین تنگ سے تنگ تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی پہلے سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے انہیں، کیونکہ حالات بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ
فضل اور رحم فرمائے. اسی طرح دنیا میں جو بسنے والے احمدی ہیں پاکستانی، وہ بھی خاص طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات سے نجات دے. اسی طرح بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور وہ خود بھی اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر شر سے انہیں بچائے. وہاں بھی احمدی بہت مشکلات میں گرفتار ہیں. الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر شر سے بچائے. ان پہ بھی جرمانے اور قیدیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے. سوڈان کے احمدی بھی برے حالات میں وہاں جنگی حالات کی وجہ سے، ان کے لیے بھی دعا کریں. ہر جگہ کلمہ گو کے ہاتھوں مشکلات میں گرفتار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر اسلام مخالف لوگ بے دھڑک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسرائیلی حکومت اور امریکہ کی حکومت اور بڑی طاقتوں کے ہاتھوں کو روک سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں سب طاقت ہے، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو بھی اپنے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے ہوں گے، اور بھائی بھائی ہونے کا نمونہ بننا ہوگا. آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آ رہے کہیں. تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ بھی پورا ہوگا. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ایک مومن بن کے رہنا پڑے گا مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے.